ہم بڑے وفادار رہے پاکستان کے. یہ 6-7 جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نظر نہیں آئی ہے. وہ پاکستان کی وفاداری کی جنگ ہم نے لڑی ہے. بٹور صاحب کا زمانہ تھا جب بٹور صاحب یہاں چنار باغ میں آئے پہلی دفعہ, تو یہاں ایک سپاس نامہ پڑھا گیا. اس میں بڑے القاف و آداب اس کی تعریف کی گئی. تو بٹور صاحب کو بڑے وہ تیش میں آ گئے. اٹھ کر اس نے کہا میری تعریف مت کرو, تعریف خدا کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی تعریف کرنا ہے تو یہ مقامی قیادت کی کرو, یہ مقامی جو لیڈر ہیں ان کی تعریف کرو. وہ پاکستان کا پرائم منسٹر اتنا مصروف ہوتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ گزر کے کیا مسائل ہے, اسطور کے کیا ہے, تو ہنزر کے کیا ہے. لیکن ان کو بتانے والے اور بات کو منوانے والے وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام میں ٹاکرا, اور ٹاکرا میں میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں امیر محمد خان. بہت ہی معروف سیاسی شخصیت ہیں, مدبر ہیں, اور گلگت بلتستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے. وائس چیئرمین رہے ضلع کونسل گلگت کے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. کیا صورتحال ہے غزر کی اس وقت؟ تو جو ٹوٹا پھوٹا سا ہے. میں وہ اسپیسیفک غزر کے بارے میں, تو آپ کا ضلع ہے, آپ وہاں سے ضلع الیکشن لڑتے رہے ہیں, سٹارٹ تو غزر سے ہی لیں گے. چلو میں غزر سے ہی گھر سے شروع کر لیتے ہیں, گریجولی آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شبیر میر صاحب کا, اور اسے میں نے کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. تو آپ نے چونکہ سوال جو پوچھا ہے وہ غزر سے متعلق ہے, تو میں بلانگ کرتا ہوں. شہداء کی سرزمین ہے, نشان حیدر ہے, 400 کے قریب شہداء ہیں. بالکل جی. صورتحال کیا ہے گراؤنڈ پہ؟ کوئی سڑکیں, کوئی ہاسپٹلز, کوئی کیڈٹ کالج, کوئی بہت بڑا کوئی سٹرکچر, ہاسپٹلز, تعلیمی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا سچویشن؟ اس وقت جو حالات ہیں وہاں پر وہ بہت ہی خراب ہیں. وہ نہیں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ حالات نہیں ہیں. شاید جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ وہاں کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں, یا انٹینشلی وہ اس میں ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ورنہ اگر سوچا جائے تو غزر جیسے آپ نے کہا شہداء کی سرزمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے قبل بھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو لوگ کم بتاتے ہیں, لیکن میں بتاؤں گا. وہ اس لیے کہ 1845 اور 1846 میں جب سکھوں کا یہاں حملہ ہوا اور گورمان نے ان کا جو مقابلہ کیا, اور جب تک گورمان زندہ رہا اس وقت تک سکھ یہاں نہ آ سکے. یہ گورمان کے بعد ہی سکھ یہاں آتے رہے. 1857 میں پورے برصغیر کے مسلمانوں نے سکھوں کو شکست دیا تھا, لیکن گلگت میں سکھوں نے 2 دفعہ شکست کھایا ہے. ایک ایسا ہیرو تھا, اس کے بعد پھر 1857 میں سکھوں نے مسلمانوں کو شکست. جی بالکل, یہ تاریخ ہے. لیکن گورمان جب تک زندہ رہا وہ گلگت بلتستان کی طرف گلگت بلتستان میں شکست کھاتے رہے اس کی حیات میں, زندگی میں. تو پھر اس کے بعد جو ہیں کرن حسن صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں کی جو تاریخ تھی 1 نومبر 1947 کی, تو اس میں جو جنگ ہم نے لڑی اس علاقے کی آزادی کی, تو وہ تو پورا دنیا کے سامنے ہے. اس علاقے کو ہم نے خود آزاد کرایا. یہ آزاد کشمیر کی طرح ایسا بھی نہیں ہوا کہ قبائلی علاقے کے پٹھانوں نے آزاد کرا کر ان کو دے دیا. یہ ایسا نہیں ہوا, ہم نے خود آزاد کرایا ہے. لیکن اب یہ آزاد کرایا والا جو لفظ ہے, اس میں مجھے پرسنلی بتا سکتا ہوں میں, کیونکہ میں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن بات کرنے کا عادی ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں وہ نہیں بتاؤں گا. اگر میں یہ کہوں ہم آزاد صحیح طریقے سے نہیں ہوئے, صرف ایک حد تک آزاد ضرور ہوئے. مثلا اس وقت گائے کا گوشت جو ہے اس پر پابندی تھی,
اب نہیں ہے. وہ آزادی ملی, ہم نے کھایا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آزادی یہ ہے کہ شناختی کارڈ ملا اور پاکستان کی کرنسی, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی آزادی نظر نہیں آئی. جا کر یہ جو چاہے وہ کونسل کی شکل میں, قانون ساز اسمبلی کی شکل میں, جو بھی شکل میں یہاں کی جو پولیٹیکل وہ پوزیشن تھی, تو وہ مطلب ہے بہت ہی خراب رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آپس میں اختلافات میں رہے, یونٹی نہیں تھی, ڈس یونٹی کا شکار رہے. ہم آرگنائز لوگ نہیں تھے. اگر ہم آرگنائز ہوتے تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے تھے. ہم نے جیت چوک کے گیٹ پر تو حملہ نہیں کیا, نہ ہی ہم نے اے پی ایس کے بچوں کو کوئی بم ڈالا, اور نہ ہی ہم نے مشرف پر جو پاکستان کا صدر, بلتستان کی ہسٹری ہے 47 سے لے کے 65 سے لے کے 71, ہماری کوئی اور تاریخ ہے, لیکن ہم بڑے وفادار رہے پاکستان کے. یہ 6-7 جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں, اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نظر نہیں آئی ہے. وہ پاکستان کی وفاداری کی جنگ ہم نے لڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو نظر انداز کیا گیا, اس کو میں مطلب انتہائی مطلب بہت دکھ کے ساتھ عرض کروں گا کہ گانچے یہ خرمن مسلم لیگ کے دور میں ضلع بنتا ہے, جو میرے اشکومن کے برابر نہیں. شیگر ضلع بنتا ہے, میرے یاسین کے برابر نہیں. ہنزہ نگر, چلو ہنزہ کی اپنی نگر کے اپنے ایک تاریخی ہسٹوریکل حیثیت ہے, اس پر میں, لیکن پاپولیشن وائز وہ بھی چھوٹے ہیں, وہ بھی چھوٹے ہیں. لیکن ہمیں بالکل ہی نظر انداز کیا گیا. اگر وہاں 4 ڈسٹرکٹ بنانے تھے تو کم سے کم ایک ڈسٹرکٹ ادھر بھی بنا لیتے, کوئی کیڈٹ کالج بنا لیتے. نہیں, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ضلع غزر نے ہمیشہ سے گوہرمان سے لے کے ابھی تک مختلف شکلوں میں قربانیاں دی ہیں, لیکن اس جتنی قربانیاں دی ہیں اسی حساب سے نظر انداز کیا گیا, یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. اور تو چھوٹے, یہاں تک کہ جب روڈ نہیں تھا آپ کا, نیچے سے کوئی سپلائی نہیں تھی, یہی غزر تھا جو آپ کو فیڈ کرتا تھا گلگت اور آس پاس کے علاقوں کو. یہ گندم ہم دیتے تھے, اور دیگر جو یہاں جو فورسز تھے ان کو غزر ہی تو دیتا تھا. سر لیڈرز تو بڑے گزرے ہیں غزر کے, پیر کرمل شاہ, نواز خان ناجی ابھی سٹنگ ممبر ہیں, آپ خود الیکشن لڑتے رہے, ڈسٹرکٹ کونسل میں آپ جیتے, بڑی زبردست نمائندگی کی. غلام محمد صاحب بڑے پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں, بڑے اچھے لیڈرز رہے, پولیٹیکلی بڑی فرٹائل رہی سرزمین. نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر آپ شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں, یہ تو آپ کا کام. میں کروں گا, اس لیے کروں گا کہ اگر میں ممبر بن کر, میں کسی حلقے سے, حلقہ 1, 2, 3 سے ممبر بن کر, اگر میں 10 لاکھ کے کام کے لیے پی ڈبلیو ڈی کے دفتروں کا طواف کرتا رہوں ایکشن کے دفتر میں, تو میری کیا لیڈرشپ ہوگی, تو میری کیا نمائندگی ہوگی. تو اگر لیڈر کی حالت یہاں تک پہنچ جائے, وہ پی ڈبلیو ڈی کے دفتر میں بیٹھے پاکستان کا جھنڈا لگا کر, گاڑی باہر ہو اور اندر لیڈر بیٹھا ایکشن کے پاس چائے پی رہا ہوگا 10 لاکھ کے کام کے لیے, تو وہاں کیا کام ہوگا. اب دیکھیں, یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ بٹو صاحب کا زمانہ تھا. جب بٹو صاحب یہاں چنار باغ میں آئے پہلی دفعہ, تو یہاں ایک سپاس نامہ پڑھا گیا, اس میں بڑے القاف و آداب اس کی تعریف کی گئی. تو بٹو صاحب کو بڑے وہ تیش میں آ گئے. اٹھ کر اس نے کہا, میری تعریف مت کرو, تعریف خدا کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی تعریف کرنا ہے تو یہ مقامی قیادت کی کرو, یہ مقامی جو لیڈر ہیں ان کی تعریف کرو. میں بٹو لاڑکانہ کا ہوں, یہ آپ کی اس قیادت نے لاڑکانہ میں آ کر ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کہا, مسٹر بٹو, ہم آپ کو کمنگ آئندہ کا آپ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ یہ پرامس کرے, پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ نے گلگت بلتستان کا پہلا دورہ کرنا ہے. تو میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا, اور اس وعدے کے تحت میں یہ پہلا دورہ کر رہا ہوں گلگت بلتستان کا, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہاں وہ ان لیڈروں کی کر رہا ہوں, بج سے کر رہا ہوں. یعنی مقامی قیادت جو ہے. سر اب مدہ بھٹو کے پارٹی آپ نے پی ایم ایل این جی آئی کی جوائن کی, اس کے ساتھ بڑا ایک لمبا سفر کاٹا,
پھر آپ کا دل بھر گیا, پھر پیپلز پارٹی جوائن کیا. اب وہ ایک مسئلہ, آپ کی تاریخی ملاقاتیں بھی اور ہیں. آپ جب انٹر کالج گلگت میں یونین میں تھے, آپ اور محمد موسیٰ, اور پلس جو ملاقاتیں رہی, بھٹو صاحب سے آپ نے بڑے مطالبات کیے, وہ مان بھی لے گئے, سارے مطالبات بہت ہی اس کے مدعا رہے. پیپلز پارٹی آپ نے 80s میں پیپلز پارٹی جوائن کیوں نہیں کی, مسلم لیگ کی طرف کیوں گئے؟ وہ ایسا ہوا کہ جب میں نے گریجویشن کیا 79 میں آپ نے گریجویشن کیا اصغر مال کالج. جی, تو اس کے بعد آ کر گورنمنٹ کالج. جی تو اس وقت میں کسی پارٹی میں نہیں تھا, میں جمعیت کی ٹکٹ پر میں نے. لیکن آپ اس وقت بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے رہے نا کالج کے. بالکل, میں بالکل ایکٹیو اسلامی جمعیت, جی اسلامی جمعیت طلبہ کے ٹکٹ پر میں نے بابا رحمان کا الیکشن, اس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہوں. آپ اصغر مال کالج میں آپ نے یونینز اس وقت ہوتی, بالکل جی, بابا رحمان کے ساتھ جی بالکل. پھر ماشاءاللہ لگا, پھر وہ یونین ختم ہو گئی, تو ہم اس طرح گریجویشن کے بعد آ کر یہاں میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا. لیکن میں بٹو کے احسانات, اس کی خدمات, اس کا فلسفہ, اس کا ویژن, اس کا نظریہ, اور جو کچھ اس نے اس نارتھ کے لیے کیا, اس کو میں بول تو نہیں سکتا ہوں. لیکن جو مسلم لیگ میں نے کیوں جوائن کیا, اب یہ میں کلیئر کروں گا. جب میں ڈسٹرکٹ کونسل کا وائس چیئرمین تھا, اس وقت میں کسی پارٹی میں نہیں تھا. 83 میں تو یہاں جونیو صاحب آئے, نواز شریف, 85 کا غیر جماعتی الیکشن کے بعد, اس کے بعد آئے تھے 87 میں. تو جونیو صاحب پرائم منسٹر تھے اور نواز شریف چیف منسٹر فار پنجاب تھے. بالکل. تو یہاں شاہی پل گراؤنڈ میں ایک سپیچ ہوئی, جونیو صاحب نے سپیچ کی, میں نے بھی کیا. آپ نے بھی کیا. جی ہاں. لڈو سی محبت ہو یا کہ کسی چاہت, زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ. ہم پہاڑوں کی ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو, یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ, نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس. آن سے اور شان سے, پاکستان کے گلگت بلتستان سے, آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ, آپ کے اپنے نیشنل بیکرز. ایسے تھے وائس چیئرمین ضلع کونسل. جی بالکل. اس وقت ضلع کونسل گلگت, غزر, گلگت, ہنزا نگر سب کو ملا کے ایک ضلع ہوتا تھا. تو میں نے وہاں ایکسیپٹ کیا. تو رات کو اوپر کھانے پر بلایا, جونیو صاحب نے کھانے کے بعد مجھے کہا کہ آپ مسلم لیگ بنائیں, اور میں آپ کو پہلا صدر بنا. جی ہاں بالکل, ٹاسک کیا. اس وقت تک آپ کوئی جی ہاں بالکل نہیں کیا تھا. تو میں نے جونیو صاحب کو یہ کہا کہ جناب, یہ مسلم لیگ کو ہم نے کتابوں نے تو پڑھا ہے, مگر اس کا کوئی کام یہاں گلگت بلتستان میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں تو بٹو کے ہیں اصلاحات اور خدمات جو کام کر رہا ہے, تو میں کم سے کم اس پارٹی کو جوائن نہیں کروں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا پرائم منسٹر ہوں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ پارٹی لوگ ہی بناتے ہیں, اچھے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے یہ اچھی پارٹی بنانا, تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, آپ پارٹی بنائیں. تو میں نے فیصلہ نہیں دیا. دوسرے دن میرے جتنے کولیگس تھے ناردن اس کے وہ کونسل کے, ضلع کونسل, جی ہاں ضلع کونسل کے اور نارد کے بھی,
وہ این اے کونسل کے اچھا، سب مل کر ناردرن ایریا yes، کونسل کے بھی۔ سب مل کر انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کیا۔ اس وقت ضلع کونسل کے چیئرمین میرباز صاحب تھے، جی ہاں بعد بالکل، میں ایکسیڈنٹ جی میں بالکل وہ- جی میرباز صاحب میرے چیئرمین بھی تھے اور مجھے گائیڈ بھی کرتا تھا، اور لطیف صاحب تھے، دیگر غلام باز صاحب ہوتے تھے اوپر اس وقت۔ یہ بہت سارے سینئر لوگ، حسین شاہ بھائی، جعفر شاہ اور دیگر قدوس، یہ جتنے ہمارے اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرز تھے، سید یحییٰ شاہ صاحب سے لے کر اور دیگر، تو ان سب نے مجھے کہا کہ یار آپ اس طرح کرو، کسی پارٹی میں نہیں ہیں تو آپ یہ مسلم لیگ جوائن کر کے کم سے کم گجر روڈ لے لو، اور پھر پلس میں یہ ریڈیو پاکستان گلگت جو ہے، یہ دو مطالبات سامنے رکھیں۔ تو میں نے دوسرے دن کہا سر میں کنڈیشنلی پارٹی جوائن کروں گا۔ اس نے کہا بتائیں کیا ہے کنڈیشن؟ میں نے کہا ایک تو یہ گجر روڈ ہے، جو روڈ نہیں تھا ہمارے پاس، ہم اس وقت برے حالت میں تھے، رفال تھا روڈ کا، تو ایک تو یہ روڈ اگر آپ دے رہے ہیں، اور پھر یہ ریڈیو پاکستان گلگت جو ہمارا ایک پرانا مطالبہ ہے۔ اس نے کہا کل نہیں پرسوں میں سکردو سے آ رہا ہوں، آپ یہاں ایک جلسہ رکھیں، میں اعلان کرتا ہوں ان دونوں کا۔ تو اس نے گجر روڈ اور ریڈیو پاکستان کے اعلان کیا، میں نے پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ اور پھر پاکستان مسلم لیگ کیوں آپ نے چھوڑ دی بڑے عرصے؟ بتا رہا ہوں، اب 30 سال تک تمہیں اس اصل میں مسئلہ یہ کہ ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے، اس لیے آپ بہت ساری باتیں ابھی رہ جائیں گی، اس لیے اختصار سے کہ یہ تو آپ نے جوائن کیا، جی۔ اب اختلافات کہاں پہ آ گئے؟ اختلافات ایسے ہو گئے کہ جانباز صاحب کے ساتھ تو آپ بہت قریبی وہ دوست تھے، میرے ساتھی تھے، وہ تو بڑا وہ جو ہے میرے اچھے دوست تھے۔ نہیں ایسی کوئی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس میں ایسا ہوا کہ پیر صاحب کے ساتھ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کوئی 3-4 الیکشن تو میرے ہوئے، وہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر آتا تھا، میں مسلم لیگ کے پیر ٹکٹ، صاحب اور آپ لازم و ملزوم تھے؟ نہیں وہ بس وہ جیتا تھا، میں ہارتا تھا۔ اچھا، تو ہاں، اور آپ نے الیکشن لڑنا ہی تھا؟ میں نے الیکشن لڑنا تھا۔ تو ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے جیسے دوستوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا آپ میرے پیچھے کیوں اس طرح آتے ہیں بار بار، اس حلقے میں جاؤ پیپل پارٹی جوائن کرو، میں تمہیں جتاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ادھر مزہ نہیں آ رہا، مجھے ادھر مزہ آ رہا ہے۔ تو کہتے تمہیں ہارنے میں مزہ آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ الیکشن کے بعد لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار آپ نے کہاں الیکشن لڑا؟ میں کہتا پیر صاحب کے حلقے میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں کہتا پیر صاحب جیت گئے، میں ہار گیا۔ تو یہ پیر صاحب کے حلقے میں اور پیر صاحب سے ہارنا، میں اس کو عزت سمجھتا ہوں، بجائے اس کے اس حلقے میں جا کر کسی دوسرے سے جیتنے کے۔ نام نہیں بتاؤں، بڑی بات، میں سمجھ گیا۔ I don't want to take their name, you know۔ ٹھیک ہے، نام نہ بتائیں۔ تو میں نے کہا بس میں پیر صاحب سے ہارنا ہی عزت سمجھتا ہوں۔ تو وہ پیر صاحب اس بات پر بڑے خوش بھی تھے اور کافی لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں، وہ اس طرح ان کا یہ جو ہے پولیٹیکل سٹائل اس طرح کا ہے۔ تو میں ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اڈیالہ جیل جانا پڑا، اڈیالہ۔ تو وہاں کوئی 3 سال کی میری وہ تھی، آپ کی سزا وغیرہ؟ سزا تھی جی بالکل۔ تو وہ کوئی بیلیبل نہیں تھی، وہ سزا بھی ایسی تھی کہ وہ بیلیبل نہیں تھی۔ 3 سال گزارنے؟ جی ہاں بالکل۔ تو وہ گزار کر جب باہر آیا تو جب پارٹی کو میں نے دیکھا تو یہ وہ پارٹی نہیں تھی میرے لیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کوئی 8، 7، 9، 13 کی بات ہے، 2013۔ یس 2013۔ آپ جیل سے باہر آئے؟ جی ہاں بالکل۔ پارٹی کا شہرازہ بکھر چکا؟ آپ بکھر چکا تھا، اور پارٹی میں کوئی ایسے لوگ آئے تھے جہاں اس میں میرے لیے کوئی سپیس نظر نہیں آ رہا تھا، میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ پرانے جو میرے ساتھی تھے، مثلا اس میں جانباز صاحب تھے، وہ بھی بعد میں دوبارہ شامل ہو گئے، سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، مرزا حسین پارٹی سے گئے تھے، بشیر صاحب چلے گئے تھے، طاہر شاہ جج بنے تھے۔ وہ 2010 میں پنجاب بالکل وہ میں آپ نے پنگا پھڑا، جی بالکل تھے جانباز صاحب بھی، جی بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، تو وہ لوگ نہیں تھے جو میری ٹیم کے جو لوگ تھے۔ مرواز صاحب وہ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے، جانزیب یاسین کے جو تھے ابھی ممبر تھے پچھلے اس میں، یہ ہمارے ایکٹیو ساتھی، اور ایک شفالی نگر کا جو نیٹکو کے مینیجر بھی تھے بعد میں، یہ ہمارے ساتھیوں میں سے بڑے اچھے لوگ تھے۔ تو سب نے پارٹی چھوڑا تھا۔ اب جو نئے لوگ تھے، میں جب اندر سے آیا تو ان کے ساتھ میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ جی، آپ نے یہ پارٹی چھوڑ دی؟ تو میں نے بالکل چھوڑ دیا، اور میں نے عام آدمی پارٹی جوائن کیا، اور اس کا پریزیڈنٹ بھی بنا، اور وفاق کا جنرل سیکرٹری بھی بنا، فیڈرل کا۔ شاید میں پہلا گلگتی ہوں جو کسی
वफाकी जमात का जनरल सेक्रेटरी बना। भुट्टो के साथ मुलाकात का थोड़ा सा अहवाल मुख्तसरन बता दें। आप इंटर कॉलेज गिलगित में स्टूडेंट यूनियन में आप फ़ाल थे, फिर भुट्टो साहब आए, मुलाकात हो गई, तो वो उसका मैं वो पूरा बता दूं। फिर उसने उधर कहा था कि भाई देखें इन लोगों की मकामी मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि उसने कहा मकामी क़यादत वरना मैं गुलगमुली गुलगतरी और तुम्हारे ये फंडर ये अंदर ये नहीं जानता हूँ इस इलाके को, मुझे बताने वाले ये लोग के हाथ से पकड़ कर कहा मिस्टर भट्टू हमारे ये मसाइल हैं, यहाँ मेरी निज़ाम है, यहाँ रज़गी निज़ाम है, यहाँ माले का निज़ाम है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं, यहाँ रोज़गार नहीं है, तो मैं यहाँ आया हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे बताया इन लोगों ने। तो ये मकामी क़यादत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इतना मसरूफ़ होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो गजर के क्या मसाइल है, असलोर के क्या है, तो हुंज़र के क्या है, लेकिन उनको बताने वाले और बात को मनवाने वाले वो यही लोग होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होनी चाहिए बात करने की, पहले तो बात को समझने की, फिर बात करने की, फिर बात को टेबल के ऊपर मनवाने की सलाहियत होनी चाहिए। सियासतदान टाइम की कमी है सर, भुट्टो साहब से मुलाकात इस पर इख्तिताम होगा। भट्टू साहब से मुलाकात जो हमारी हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आई वाज वाइस प्रेसिडेंट यूनियन में इंटर कॉलेज, यस, तो इंटर कॉलेज का। तो उस मुलाकात के बाद दिन को हमने उनके सामने कुछ मुतालबात सामने रखे, तो उसने यहाँ तक मुझे कहा कि ये किसके सामने आप ये मुतालबात? मैंने कहा मैं आपके सामने, कहते मैं कौन हूँ? मैंने कहा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कहा कि ये मुतालबात तो आप ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे आप मौलाना मदूदी के सामने बैठे हुए हैं, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझसे कोई उस वक्त भुट्टो साहब का अपोनेंट मौलाना अपोनेंट था, यस, जाहिर है वो इसी जी हाँ बिल्कुल इसी तरह का। तो का इस तरह की आप छोटी बात कर रहे हैं, आप बताओ। तो मुतालबात ये पेश के लिए 20,000 जो हमने किया, हमने जहाँ 50 कहा वहाँ उसने 1.5 लाख दिया, अच्छा, जहाँ हमने 1.5 लाख कहा वहाँ उसने 3 लाख दिया, जहाँ हमने 40,000 कहा तो वहाँ उसने 80,000 दे दिया, ट्रिपल कर दिया उसको। फिर हॉस्टल बना दिया, 2 बसें दे दिया। तो जो मुतालबात थे हमारे वो पूरे कर दिए। रात को फिर लंच पर नीचे वो चिनारबाग में उन्होंने हमें खाने पर बुलाया, तो हम चिनारबाग में गए। हमें कहा गया था कि आप सफ़ेद ड्रेस में कोई काली वास्कट पहन कर आ जाएं, हाँ यस, तो वो उसमें आप डिनर में शिरकत करें। तो हम आ गए डिनर के लिए। तो लास्ट में बैठे थे, उसने अंगुली से हमें ऐसा कहा, मेरे उन मेहमानों को मेरे पास लाओ इधर मेरी टेबल पर। तो हम छोटे भी थे, बहरहाल डरते भी थे, थोड़ा सा हेजिटेशन था। तो उधर गए तो उसने कहा इधर आओ मेरे पास, आप मेरे मेहमान इधर मेरे साथ खाना खाओ। तो हम उधर बैठे खाना शाना खाया। वो खुद ऑफर करता था हमें, बहुत ही मतलब नाइस आदमी था। तो मुझे कहा कैसे हैं आप, खुश हैं आज? मैंने आपके तमाम मुतालबात पूरे कर दिया, आपका हॉस्टल, आपका सड़क, 2 बसें, आपकी वो सिटी टूर के लिए पैसे, लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी और जितने आपके डिमांड्स थे सब पूरे कर दिए हैं, आप खुश हैं? मैंने कहा यस। तो मैं खुश हूँ। फिर उसने कहा आप खुश हैं तो फिर आप ऐसा करो कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो आई डोंट वांट टू सी दिस बैच जो आपने लगाया है, इस्लामी जमीयत तलबा। यस। तो उसने कहा कि यू पुल ओवर दिस बैच, और यहाँ PSF का। फिर भुट्टो साहब को दोबारा आने का मौका मिला बाद में भी मौका मिला उसको, हाँ फिर मुलाकात हुई उससे मेरी। तो लेकिन मैंने उसको ये कहा जनाब ये पेज जो है इसके अंदर अल्लाह अकबर लिखा है, तो मैं इसको कैसे उठाऊंगा, ये नहीं उठा सकता। और दूसरी बात ये है, मैं आपके यहाँ जो इस्लाहात आप कर रहे हैं, जो आपके खदमात हैं हमारे लिए और स्पेशली कॉलेज के लिए जो आपने किया, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन पार्टी को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ और इस बेच को मैं नहीं उठा सकता हूँ। उसने कहा आपको एट एनी कास्ट तो इसको उठाना होगा। बहरहाल मेरी नेक्स्ट विजिट में ये पेज नज़र नहीं आना चाहिए। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पीपल पार्टी में स्टूडेंट लाइफ में ही चला जाऊँ, ये भट्टो साहब की ख्वाहिश थी। और वो ख्वाहिश बीच में काफ़ी मुद्दत के बाद फिर अब और मैं एक बात और बताऊं, इसमें आप हैरान होंगे, जब मैं मुस्लिम लीग में CWC का मेंबर था और मैं कोर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ मुस्लिम लीग में, जब मैं CWC का मेंबर था तो वहाँ मीटिंग में हमारे साथ वहाँ सीनियर लोग थे, गवर अयूब, चौधरी निसार, ये शहबाज शरीफ CWC में नहीं था उस वक्त, नवाज शरीफ, गौस अली शाह, अरबाब जहांगीर
اور یہ جو ہے ہزارے کے سردار مہتاب اور سرانجام خان مردان کے، اور یہ پیر صابر شاہ وغیرہ جو ہیں، تو ظفر اللہ جمالی بلوچستان سے، یہ CWC میں تھے. اس میں آئی واز ون آف میں ان میں تھا. تو وہاں CWC میں اٹھ کر میں بٹو صاحب کے خدمات کا ذکر کرتا تھا مسلم لیگ کی CWC میں. تو ایک دن بیرور سعید نام کا کوئی سینیٹر تھا دیر کا، اس نے مجھے کہا کہ آپ پیپل پارٹی اور بٹو سے اتنے متاثر ہیں تو پھر آپ کو ادھر جانا چاہے تھا، تو ادھر آپ کیسے آئے؟ اس حد تک یعنی وہ. تو پھر اٹھ کر میں نے اس کو کہا کہ یہ راستہ مت دکھاؤ مجھے، میں نے غلطی کیا. پھر نواز شریف صاحب نے اس کو ٹوکا کیا. تو بہرحال میں مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے بھی پیپل پارٹی کی خدمات کا آپ مختلف رہے ہیں. جی مختلف. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ وقت کی کمی ہے میرے خیال میں، اتنے کم ٹائم میں آپ کے ساتھ میرے خیال میں تشنگی رہی. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے کسی سیشن میں بات ہوگی. ٹائم دیا مجھے. اور ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.